अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि भारत की नस्ल परस्त हिंदू हुकूमत और कानून से नावाकिफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर सुन लें, हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर का 1 इंच भी भारत के हवाले नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को कभी इंसाफ नहीं मिला। बाबरी मस्जिद और अफजल गुरु केस में उनके मुतस्सिबाना फैसलों से हिंदुस्तानी निज़ाम इंसाफ पहले ही नंगा हो चुका है। अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के इलाकों के टुकड़े करके अपने अंदर जम कर रहा है, तो मैं भारत पर बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर वाज़े कर देना चाहता हूँ कि जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है वो अपनी गैरत और आज़ादी पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने अगर किसी किस्म का एडवेंचर करवाने की कोशिश तो नरेंद्र मोदी को इसके घर में घुसकर मारेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल हालात में आजाद कश्मीर की हुकूमत संभाली, मालियाती नज़्म ज़ब्त पैदा किया, मेरिट पर तकर्रियां की, हुकूमती वसाइल को फजूल खर्ची से रोका और इस पैसे को अवाम की फलाह और तरक्की पर लगाया। आजाद कश्मीर भर में शाहरात की तामीर के लिए रिकॉर्ड मंसूबे शुरू कर रहे हैं, जिनकी तकमील से ज़राअत, सनत, मईशत, सियाहत और सरमायाकारी में इनकलाब आएगा। ठेकों में बेज़ाब्तियां और मनमानियां खत्म करने के लिए ई ट्रेंडिंग का निज़ाम राइज किया, जिससे वक्त और सरमाया की बचत के अलावा कौमी शोहरत याफ्ता फर्में आजाद कश्मीर के तरक्याती मंसूबों में हिस्सा ले सकेंगी। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों पर सरचार्ज को खत्म करने का ऐलान करता हूँ, वकला को उनके फराइज की अदायगी के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का दौरा मीरपुर के दौरान रठुआ हरियाम पुल की साइट का दौरा, फरवरी तक हर सूरत रठुआ हरियाम पुल पर काम शुरू करने की हिदायत की। वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभालने के बाद वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक जब पहली बार मीरपुर के दौरे के लिए मंगला पुल पहुंचे तो मंगला पुल पर मो सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वज़ीर हुकूमत राजा मोहम्मद सदीक, चौधरी अजहर सादिक, चौधरी कासिम मजीद, चौधरी इखलाक अहमद, मुआविन खुसूसी कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ, जम्मू कश्मीर तहरीक हक खुद इरादियत के चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन, डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज और SSP कामरान अली ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बगैर प्रोटोकॉल PWD रेस्ट हाउस पहुंचे, जहाँ वज़ीर आज़म को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के दौरे के दौरान जुमला महकमों के अफीसरान अपने अपने दफातर में हस्बे मामूल अपने फराइज सर अंजाम देते रहे। आज़ाद कश्मीर की तारीख में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने शायान शान शौकत के बजाय इंतहाई सादगी से बगैर प्रोटोकॉल के सरकारी दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का मीरपुर का दौरा, मंगला पुल पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने मो सीनियर वज़ीर और वज़राए हुकूमत, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी समेत FWO की टीम के हमरा रठुआ हरियाम ब्रिज की साइट का मुआयना किया। इस मौके पर उन्हें FWO के कर्नल आसिम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रठुआ हरियाम ब्रिज सरदार हबीब मुगल ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि इस कौमी नोयत के मंसूबे पर बिडिंग का प्रोसेस बहर सूरत 16 जनवरी 2024 को शुरू किया जाए और 1 फरवरी 2024 से मंसूबे पर काम शुरू होना चाहिए। रठुआ हरियाम ब्रिज की तामीर में 1 दिन और 1% ताखीर नहीं होनी चाहिए। तमाम हाल रुकावटें हुकूमत दूर करेगी। ZKA कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना कैंप ऑफिस फौरी कायम करे और मंसूबे के लिए तामीराती मटीरियल इकट्ठा करना शुरू कर दे ताकि पुल की ऑपरेशनल तैयारियां शुरू हो सकें। इस मंसूबे में किसी किस्म की ताखीर नहीं होनी चाहिए और ना ही इसमें मजीद ताखीर की गुंजाइश है। इस मौके पर वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने मंसूबे की तकमील के हवाले से FWO के DG मेजर जनरल अब्दुल समी का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस मंसूबे की तकमील के हवाले से FWO की टीमों को साइट पर भेज कर होमवर्क मुकम्मल करवाया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि बिजली और इससे मुतल्लिक दीगर मामलात पर विफाक की सतह पर वज़ीर दिफा की सरबराही में कमेटी बनाई गई है, जो आज़ाद कश्मीर काबीना की करारदाद के तहत जुमला हल तलब मामलात पर जायजा लेकर फैसला करेगी। मीरपुर बार एसोसिएशन में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हमारी काबीना ने महंगी बिजली का टैरिफ मुस्तरद किया और जून 2023 के रेट्स पर अवाम को बिल जारी किए। जो सरचार्ज बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर लागू होता है, इसे यकसर खत्म करता हूँ। महकमा बरकियात को हिदायत देता हूँ कि जो सार्फ जितना बिल दे सकता है उसे उसकी इस्तदा के मुताबिक बिल जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाला, रियासत की सियासत नलके टूटी, तकर्री, तबादले वगैरह के मामलात के गिर्द घूमती थी। इससे हमारी इज्तिमाई दानिश बहुत
بہت پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن اب یہ سب معاملات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ عوامی مفاد کے معاملات کو سب سے زیادہ ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ رٹھوا ہریام پل اپنی اصل مالیت سے بڑھ کر 12 ارب تک پہنچ گیا تھا، جسے اب جامع منصوبہ بندی کے بعد 3.25 ارب تک لے آئے ہیں۔ اس منصوبے کا ابتدائی دستاویزی کام مکمل ہو چکا ہے۔ 16 جنوری تک اس کی بڈنگ کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرپور گریٹر واٹر سپلائی اسکیم اور سیوریج کو بھی ہم مد نظر رکھے ہوئے ہیں، دوسرے مرحلے میں انہیں بھی مکمل کریں گے۔ انہوں نے وکلا چیمبر کے لیے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو فوری عمل کرانے کی ہدایت کی۔ خالصہ اراضی پر وکلا کالونی کے لیے انہوں نے فاضل سپریم کورٹ سے رجوع کر کے نرمی حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین وکلا کی بطور جج تعیناتی سے 200% اتفاق کرتا ہوں، وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہو سکا عمل میں لائیں گے۔ وزیر بہبود آبادی و صومال جناب سردار محمد حسین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ آرمی چیف سید عاصم منیر نے دورہ امریکہ کے دوران مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے۔ سردار محمد حسین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے مسئلہ کشمیر پر جاندار موقف کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آرمی چیف نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے پر زور دے کر کشمیری قوم کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ہندوستان کے مذموم ارادوں کی کالئی دنیا کے سامنے کھول دی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو آگاہ کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ سردار محمد حسین ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہندوستانی سپریم کورٹ کا فیصلہ حقائق کے برخلاف اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے، جس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے ویژن کے مطابق کوٹلی کے 6 حلقوں کے لیے شاہراہات کی تعمیر پختگی و بہتری کے لیے ای ٹینڈرنگ کے تحت 197 ٹھیکہ جات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ ای ٹینڈرنگ سے حکومتی خزانے کو 37 کروڑ 4,71,000 روپے بچت ہوئی۔ ای ٹینڈرنگ میں حلقہ راج محل کے 37، نکیال 46، کوٹلی حلقہ 49، سہنسا 29، چڑھوئی 5 اور کوئرٹا کے لیے 31 منصوبے شامل کیے گئے تھے۔ ای ٹینڈرنگ کے پروسیس میں شفافیت کو برقرار رکھا گیا، جبکہ کانٹریکٹرز نے بھی ای ٹینڈرنگ کے پروسیس پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے تعمیر کشمیر پروگرام میں وزرائے کرام ڈاکٹر نثار انصر عبدالی، ظفر اقبال ملک، جاوید بھوٹانوی، چودھری محمد اخلاق، عامر یاسین چودھری اور ممبر اسمبلی سٹی چودھری محمد یاسین نے اپنے اپنے حلقہ جات میں عوامی فلاح و بہبود اور لوگوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے شاہراہات کی تعمیر، بہتری اور پختگی کے لیے منظوری دی تھی، جس کے لیے ٹھیکہ جات کا پروسیس ای ٹینڈرنگ کے ذریعے کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیف انجینئر عبد الباسط نے کہا کہ ای ٹینڈرنگ کا آن لائن سسٹم پر آنا خوش آئند ہے۔ اس سسٹم سے حکومتی خزانے کو بچت ہو رہی ہے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ایس آئی امجد شاہ نے کہا کہ میرپور اور بھمبر میں ای ٹینڈرنگ کی وجہ سے حکومت کو کروڑوں روپے کا فائدہ ہوا ہے، جبکہ ای ٹینڈرنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے محترم شاہرات اشتیاق مغل نے کہا کہ ای ٹینڈرنگ ایک صاف و شفاف پروسیس ہے، جس میں ٹھیکہ داروں کو آسانی کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ صاف شفاف عمل کے بعد منصوبہ جات کو بھی اپنی میعاد میں مکمل کروایا جائے گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ احسن اقدام تعمیری ترقی کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ مقبوضہ جموں کشمیر ضلع پونچھ کے علاقے سرن کوٹ میں ہندوستانی فوج کی حراست میں 3 کشمیری شہریوں کے قتل کے خلاف جہلم ویلی میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تحریک شباب المسلمین اسٹوڈنٹ ونگ کے زیر اہتمام ہندوستانی فوج کی حراست میں 3 کشمیری شہریوں کے قتل کے خلاف جہلم ویلی میں حریت رہنما مشتاق احمد بٹ کی قیادت میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے حریت رہنما مشتاق احمد بٹ نے کہا کہ ہندوستانی فوج گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران 10,000 سے زائد کشمیریوں کو حراست کے دوران شہید کر چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرنکوٹ کا واقعہ بھی جموں کشمیر میں جاری ہندوستانی جنگی جرائم کی بدترین مثال ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات 10 لاکھ سے زائد ہندوستانی فوج نے مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کشمیری عوام کے تمام بنیادی حقوق سلب ہیں۔ ہندوستان جبری گمشدگیوں اور مسخ شدہ لاشوں سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبا نہیں سکتا۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ سرنکوٹ میں کشمیری شہریوں کی دوران حراست قتل کا فوری نوٹس لیں اور واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرتے ہوئے اس میں ملوث ہندوستانی فوجیوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے دباؤ بڑھائیں۔ فوڈ اتھارٹی بھمبر کے حکام کا کہنا ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر کے احکامات پر عوام کو اشیاء خودنوش کی معیاری دستیابی کے سلسلے میں بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ ڈی ایف سی محمود علی خان نے بازاروں پر چھاپے مارے، عوام کو مضر صحت اشیاء فروخت کرنے والوں کو جرمانے اور متعدد کو وارننگ دی گئی۔ فوڈ اتھارٹی حکام نے بھمبر میں مختلف بازاروں، کریانہ، بیکری، چکن، مٹن، بیف، مچھلی اور دیگر اشیاء خوردنوش کی دکانوں کی تفصیلاً چیکنگ کی۔ اس دوران ڈی ایف سی نے کہا کہ عوام کو اشیاء خوردنوش حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف فروخت کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی خصوصی ہدایات ہیں کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے۔
موسم سرما کے دوران سردی میں اضافے کی وجہ سے نزلہ زکام اور نمونیا جیسے انفیکشن سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر دیکھیے خصوصی اس رپورٹ میں۔ طبی ماہرین رواں موسم کی بیماریوں کے علاج سے زیادہ احتیاطی اقدامات پر زور دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نزلہ زکام اور نمونیا سمیت سانس کی بیماریاں سرد موسم میں انسانی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ صبح اور شام کے اوقات میں پڑنے والی سردی کا اثر اور ٹھنڈے پانی کا استعمال بیماریوں کے پھیلاؤ کا بڑا سبب بنتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دمے کے مریضوں کو سردیوں میں خاص احتیاط برتنی چاہیے۔ گرم پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور ٹھنڈے موسم میں گھر سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں۔ پانی اور نمکیات کی کمی پوری کرنے کے لیے ORS کا استعمال کارآمد ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق فلو خاص طور پر بزرگوں اور طویل مدتی بیماریوں جیسا کہ شوگر اور گردے کے امراض میں مبتلا لوگوں میں جان لیوا بیماری ثابت ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق فلو سے بچاؤ کی ویکسین لگوا لینی چاہیے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرل انفیکشنز اور سردی کے اثرات سے بچنے کے لیے ناک اور منہ کو سکارف یا ماسک سے ڈھانپ کر رکھیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سردیوں میں بے چینی اور چڑچڑاپن بڑھنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ سرد موسم میں ایسے ذہنی امراض سے بچنے کے لیے ورزش کو معمول بنا لینا چاہیے۔ سرد موسم میں خون کی گردش میں دل کو زیادہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دل کے مریضوں کو سردیوں میں دل کے دورے سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے اور سرد موسم میں کمرے کو بھی گرم رکھنا چاہیے تاکہ جان لیوا اور مہلک بیماریوں سے بچا جا سکے۔ PID AJK ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔